اگر کوئی آدمی اس نیت سے گناہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، میں لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، اسے تقوی نہیں کہتے، اسے احتیاط پوشی کہتے ہیں۔ بلکہ کوئی آدمی گناہ اس لیے چھوڑتا ہے، میرے اللہ نے یہ کام کرنے سے مجھے منع کیا، اگر میں یہ برائی کروں گا میرا اللہ اس کے بدلے میں مجھ پر غضب نازل کرے گا یا جہنم میں ڈال کر عذاب دے گا، اس نیت سے برائی چھوڑتا ہے تو وہی اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ نیا فلم ریلیز ہوا کرتے، عید الفطر کے واسطے ریلیز کریا کرتے، ہمارے نوجوان فلم دیکھنے گئے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بیڑیاں نہیں پینے والے، روزے کی وجہ سے گھٹکے نہیں کھانے والے، روزے کی وجہ سے تمباکو نہیں چھینے والے، جیسے ہی رمضان گزریا پھر سے شروع یا واٹا مدلاٹا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہ بیڑیاں، وہ سگریٹ، وہ تمباکو۔ ارے تمہارا روزہ کیا ہوا جی؟ تمہارے دل میں تقوی نہیں جگا سکا، تم کو ایک برائی سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے جو فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج 22 اپریل 2023 بروز سنیچر، شہر کرنول کے کنارے ایک میدان میں ہم لوگ آج عید الفطر ادا کرتے ہوئے اس میدان میں جمع ہیں۔ ہم اس بات کے لیے سب سے پہلے اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے عبادات، تلاوت، زکوٰۃ، قیام اللیل، دعائیں اور فطرے اور اسی طرح اعتکاف، عمرے، ان عبادتوں کو بجا لانے کی ہم میں سے بعض عبادتوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا۔ اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، قیام کو، صیام کو، صدقات و زکوٰۃ کو، خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس موقع پر میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامع ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے خطبہ عید الفطر پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ اعلیٰ 14، 15، 16، 17 ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے ذکر کو بلند کیا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، فصلی، اور نماز ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں انسان کے لیے پاکی کا سبب، اس کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرنے کا وجہ اور عبادات بجا لانے کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اپنے دل کو پاک کیے، اپنے دل کو، اپنے زندگی کو گناہوں سے بری کیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ماہ شہر رمضان میں، رمضان کے ماہ میں جو روزوں جیسی فرض عبادت اللہ نے ہم کو دیا تھا، یہ عبادت فرض عبادت تھی۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان نماز پڑھنا ہے، ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنا یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر کسی کے روزے چھوٹ چکے ہیں، اسے بعد کے دنوں میں پورا کرنا لازم ضروری ہے،
فرض ہے اس کے اوپر. روزوں کا ترک کرنے والا کفر کا ارتکاب کرنے کے برابر ہے جیسے نماز کا ترک کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کس لیے آیا تھا؟ روزے کیوں اللہ نے فرض کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے ویسے فرض کیے تھے تم پر جیسے پہلے والوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کیا ہم متقی بنے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں تقوی آ گیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف آیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے تو یہ ماہ رمضان کے روزے ہمارے لیے کارآمد ہیں. ہمارے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں. یہ اس کی علامت ہے اگر ہم متقی بنے ہیں. ہم روزہ رکھنے کے باوجود، روزوں کی عبادت بجا لانے کے باوجود وہی بدکار، وہی سیاہ کار، وہی حرام کمانے والے، وہی گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں تو ہمارے روزے کسی کام کے نہیں. روزہ رکھنے کے بعد انسان متقی بنتا ہے. نمازوں کے ادا کرنے کے بعد انسان کے دل میں تقوی آتا ہے. اگر کسی کے دل میں تقوی رتی برابر نہیں جاگا ہے اس کی رمضان کی کوئی عبادت اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج عید کا دن ہے. یہ عید کے دن یوم جزا یعنی بدلے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ یہاں میدان میں کس لیے بلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں میں پوچھتا ہے میرے فرشتوں، جب کوئی بندے محنت کرتے ہیں تو کیا ان کا صلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ یا اللہ ملنا چاہیے. تو میرے بندوں نے 1 مہینے تک عبادتیں کی، 1 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، تراویح اور زکوٰۃ خیرات، ان کا کیا صلہ ملنا چاہیے؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا ان میدان میں جمع ہوئے میرے بندوں اور بندیوں پر میں نے جنت واجب کر دیا، جہنم حرام کر دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں وہ جنت کی واجبیت اور جہنم کے حرام ہونے کا سبب اللہ ہم سب خوش نصیبوں کو نصیب فرمائے. ہم میدان میں جمع ہوئے بھائیوں بہنوں کو اللہ نصیب فرمائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی خواتین کو عیدگاہ ضرور لے کر آؤ. اگر تم میں سے کوئی بہن ناپاک بھی رہے تب بھی اسے عیدگاہ لے کر آؤ. اگر کسی بہن کے پاس اوڑھنے کے لیے دوپٹہ چادر نہ ہو، پڑوس کی بہن اپنے دوپٹے میں اس کا سر چھپا کر اسے عیدگاہ لے کر آئے. ناپاک خواتین نماز میں شامل نہ ہو لیکن مومنوں کی دعاؤں میں ضرور شامل رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی روزہ رکھی ہے، وہ بھی عبادتیں کی ہے، وہ بھی تلاوت کی ہے. اس میدان میں جمع ہونے والوں کے لیے جو بدلہ، جو جنت کا صلہ، جو جہنم کے حرام ہونے کا صلہ میرا رب دے رہا ہے، اس نیک صلے میں وہ خواتین بھی جمع ہو جائیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، عید کس کی ہے؟ ایک عربی شاعر کہنے والا کیا ہی بہترین کہتا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لیا، عطر لگا لیا، بن سور کے آ گیا، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف جاگ گیا. میرے بھائیوں، ہم کو دیکھنا یہ ہے، ہم رمضان میں قیام اللیل تراویحوں کی پابندی کرنے والے، رمضان کے بعد کیا فرض نمازوں کی پابندی ہم سے ہو پائے گی نہیں پائے گی؟ کیا ہم نمازی بنے ہیں یا بے نمازی ہیں؟ اگر نمازی بنے ہیں تو ماہ رمضان کے یہ روزے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے شرف قبولیت ہیں. اللہ نے ہم کو متقی بنانے کا موقع دیا تھا، ہم متقی بنے ہیں. ماہ رمضان گزرنے کے بعد یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ الصوم جنت، النبی نے بیان فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ گناہوں سے، شہوت کی چیزوں سے، کبیرہ گناہوں سے، برائی بیان کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چاڑی چغلی کرنے سے، گانے سے، گالیاں دینے سے، یہ تمام برائیوں سے ڈھال ہے روزہ.
रोज़े का महीना गुजरने के बाद शैतान रिलीज हो चुका है। बेड़ियों से जो जकड़ा रखा था अल्लाह ने शैतानों को छोड़ दिया है। क्या हमारी ज़बानों पर सच्चाई आ गई है या हम पहले के जैसे झूठे हैं? मेरे भाइयों, हमको चाहिए कि हम अपनी ज़बान को वैसे ही पाक रखें जैसे माह रमज़ान में बुराई ना बयान करते हुए, ग़ीबत गिल्ले गाने ना गाते हुए अपनी ज़बान की हिफाजत किए, वैसी ज़बान की हिफाजत की ज़रूरत है। आज हमको साल के 12 महीने हमको ये देखना है कि हमने इस माह रमज़ान में जिस तरह अपनी निगाहों को फहश चीज़ों से, फिल्मों से, सीरियल से, नाच गानों से, ऐसे वैसे लहव लईब से बचा के टीवी चैनलों को, गंदे चैनलों को, नाच गाने के चैनलों को, फिल्मी चैनलों को हमने रोक के रखा था, क्या हमारे दिलों में वही ईमान है या बदल गया है? अगर वो ईमान है तो मेरे भाइयों हम मुत्तकी हैं। किसी ने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि तक़वा किसे कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तुम कभी किसी कांटेदार दरख्त के पास से गुजरे हो? हाँ गुजरे हैं। कोई आदमी कैसे जाता है कांटेदार रास्तों से? तो वो कहने वाले कहते हैं कि अपने दामन को, अपने कपड़ों को समेटते हुए बचा बचा कर, कांटों से अपने दामन को बचा बचा कर वो कांटेदार रास्ते से जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं इसी को तक़वा कहते हैं। दुनिया में बुराइयां आएंगी, जिना आएगा, शराब आएगा, हरामकारियां आएंगी, इन गुनाहों से अपने दामन को बचाते बचाते आखिरत की जानिब सफर करने का नाम तक़वा है। तक़वा है। ये तक़वा आज हमको अपने दिल में, अपने जिंदगी में जगाने, कायम रखने की जरूरत है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज ईद उल फितर का दिन है। हमने माह रमज़ान में जैसे सिला रहमी किया, अपने रिश्तेदारों को, गरीब रिश्तेदारों को ज़कात दिया, रिश्तेदारों के साथ इफ्तारी सहरी में उनको दावत दिए, अपने घर बुला के सहरी कराई, इफ्तारी कराए, उल्फत मोहब्बत रखे। ये उल्फत मोहब्बत, ये सिला रहमी, ये रिश्तेदारी को जोड़ना, भाईचारगी जोड़ना, ये साल के 12 महीने हमारी ज़िंदगी में बाकी रहना चाहिए। मेरे भाइयों, खते ताल्लुक़ करने वाला, एक दूसरे से कटने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं। ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलासी लयाल, किसी मोमिन के लिए यह जायज़ नहीं कि वो 3 रातों से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा अपने मोमिन भाई से बातें तर्क करे। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 किस्म के आदमियों की कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई इबादत उसके आसमान में जाना तो दूर की बात, उसके सर के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाएगी। उनमें का एक अपने भाई से बातें तर्क करने वाला, खते ताल्लुक़ करने वाला। आज ईदगाह में हम लोग मुआनखा तो करते हैं, मुसाफा तो करते हैं, गले गले तो मिलते हैं, सिर्फ दिखावा है, ऊपर से मिलते हैं, अंदर से हमारे दिल में कीना कपट भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे ऊपर से तुम एक दूसरे के गले लगाकर मोहब्बत का इजहार करते हो, अल्लाह के वास्ते अपने दिल से अपने मोमिन भाइयों के लिए खुलूस रखा करो। कीना कपट, बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी, अदावत को खत्म करो। जैसे ज़ाहिरी तौर पर मिलते हो, बातिनी तौर पर भी अपने दिल में मोमिनों के लिए उल्फत व मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तेफाक की यगानगत अपने सीने में जगाया करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं यल्तक़ियान फ़युअरज़ु हाज़ा व ख़ैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। जब 2 नाराज मुसलमान आपस में मिलते हैं, अल्लाह की निगाह में उन 2 मुसलमानों में बेहतरीन मुसलमान अल्लाह की निगाह में वो है जो सलाम करने में आगे बढ़ता है, सलाम करने में पहल करता है। आज होता यह है, इन्हें मुझे बात नहीं कर रहा, मैं कहीं किसे बात करना, इन्हें मुझे सलामा नहीं करता, मैं कहीं किसे करना। अरे उन्हें नहीं कराया नहीं कराया भाई, तुम्हें करो ना, तुम्हें सलाम करो ना, क्या बिगड़ने वाला। अल्लाह के नबी कहते हैं हर पीर जुमेरात को बंदों के नामे अमाल अल्लाह के दरबार में पहुंचाए जाते। अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, उन 2 भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में कीना कपट से बातें तर्क करके रखे। अल्लाह के नबी कहते हैं इनको मौका दो ताकि ये अपने आपस में सुलह करें। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहु बैना अख्वैकुम, हम मोमिन हैं, एक दूसरे के भाई हैं, हमको सिला रहमी के साथ रहना चाहिए, उल्फत व मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ईद उल फितर आज हम अदा करने जो आए हैं, हमारे दिलों में गरीबों की मदद करने, मुसलमानों के साथ देने, मुसलमानों के साथ हमदर्दी करने का ज़्यादा जज्बा होना चाहिए।
ہم نے رمضان میں ماشاءاللہ بہت زکوٰۃ دیا، خیرات دیا، غریبوں کو چندہ دیا، محتاجوں کو ہم نے دیا. کیا سال کے 1 مہینہ دیے پھر 11 مہینے بالکل کنجوسا ہو کر جیب کو روک کر اپنے ہاتھ کو روک کر بیٹھو گے؟ نہیں. مسلمان بھائیوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اپنے ہاتھ کو فیاضی کی شکل میں، سخاوت کی شکل میں ہمیشہ جاری اور ساری رکھیے. جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے، میرا رب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندے کی مدد اللہ اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. نبی نے بخاری مسلم میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ایک مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے کسی مظلوم کے حوالے نہ چھوڑے، اسے بغیر مدد بغیر اس کے مدد کے کسی مظلوم ظالم کے حوالے نہ چھوڑے، بلکہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ. اگر دنیا میں تم کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری غیبی مدد کرے گا. دنیا کے مشکلوں میں ایک مشکل اللہ آسان کرے گا، آخرت کی مشکلوں میں تمہاری مشکلیں آسان کرے گا. ہماری کتنی ایسی مجبور بیوہ بہنیں ہیں جن کے شوہر شادی کرنے کے بعد چھوڑ کر چلے گئے، وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے زندگی گزار رہی ہیں. ہم کسی بیوہ سے شادی کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. ایسی بہن جس کا شوہر چھوڑ کر چلا گیا، طلاق دے کر چلا گیا، یا اس بہن نے مجبوری سے خلا لے لیا، ان معصوم بچوں کی کفالت کون سنبھالے گا؟ ایسی بہن کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے بہنوں کی، ایسے بچوں کی ہم کفالت کریں، ان کی مدد کریں. میرے بھائیوں، ان کا ہم خیال کریں. اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں جو ایسے مجبور ہیں، اگر کوئی ایسی بہن ہے، نکاح کا پیغام دے، یا کم سے کم بچوں کے پڑھائی کا انتظام سنبھالے. وہ بہن کہاں جائے گی بھیک مانگنے کے لیے؟ کس کے در پر جائے گی کام کرنے کے لیے؟ وہ ہماری بہن ہے. گھر بیٹھ کر غیرت کے ساتھ کوئی کام تو کر لے گی، لیکن اس کی زندگی کا سہارا کون بنے گا؟ ہر کسی مسلمان کی مدد کیجئے. ایسے بیوہ یتیموں کے، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کیجئے. جب تک ایسے غریبوں کی مدد کرو گے، ان کی دعائیں لگیں گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، چاہے 30 روزے اللہ تعالیٰ نصیب سے دیا تو 30 روزے رکھیں گے، اللہ نے نصیب سے 29 روزے دیا تو 29 روزے رکھیں گے. 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے جس نے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا، اللہ اس کا 10 گنا بدلہ دے گا. 30 روزوں کا بدلہ 300 دنوں سے، 6 روزوں کا بدلہ 60 دنوں سے، 360 دن مطلب سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دے گا. شوال کے، رمضان کے 29 روزے ہوئیں بول کے شوال کے 7 روزے رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. چاہے 29 ہو یا 30 ہو، شوال کے 6 ہی رکھیں گے. نبی کی حدیث 6 ہی رکھیں گے، 7 نہیں رکھیں گے. یہ 6 روزے عید کے دوسرے دن سے بھی رکھ سکتے ہیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایام تشریق میں بھی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. باقی کے دنوں میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ 6 روزے پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں، گیپ کر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. سال کے 11 مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. آپ اپنی سہولت سے روزے رکھ سکتے ہیں. رمضان میں جو چھوٹے ہوئے بہنوں کے روزے ہیں حیض کی وجہ سے، وہ روزے پہلے رکھو، بعد میں شوال کے رکھنا کیا؟ ایسا نہیں ہے. شوال کے روزے شوال ہی میں رکھیں گے. چھوٹے ہوئے روزے سال کے 11 مہینے میں کبھی بھی رکھیں گے. شوال کے روزے صرف شوال ہی کے مہینے میں رکھیں گے. شوال کے مہینے میں گیپ کر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، شوال کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی، جیسا بھی رکھے. بہرحال شوال کے روزے شوال میں رکھیں گے. چھوٹے ہوئے روزے چاہے آپ پہلے رکھ کر بعد میں رکھیں، یا چھوٹے ہوئے روزے شوال کے بعد بھی آپ پورے کر سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے شوال ہی میں پورے کریں گے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کو یہاں پر جمع کیے ہیں
تو ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے اخوت و بھائی چارگی کا مادہ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں جگانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں میں ملوث ہے، ہمیں چاہیے ہم اسے اصلاح کریں، ادب سے، اخلاق سے اس کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، اس کی برائی بیان کرتے نہ پھریں، بلکہ اس کی تنہائی میں اصلاح کریں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آدمی اس نیت سے گناہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے، میں لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں گا، اسے تقوی نہیں کہتے، اسے احتیاط پوشی کہتے ہیں۔ بلکہ کوئی آدمی گناہ اس لیے چھوڑتا ہے، میرے اللہ نے یہ کام کرنے سے مجھے منع کیا، اگر میں یہ برائی کروں گا میرا اللہ اس کے بدلے میں مجھ پر غضب نازل کرے گا یا جہنم میں ڈال کر عذاب دے گا، اس نیت سے برائی چھوڑتا ہے تو وہی اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ جیسے نیکیاں ان کی ہوں گی، لیکن دن کے اجالے میں نیکیاں کرنے والے، رات کے اندھیرے میں برائی کرنے والے، اللہ ان کی نیکیوں کو ترازو میں رکھنے سے پہلے خس و خاشاک کی طرح دھول جیسے اڑایا جاتا ہے، ان کی نیکیوں کو بکھیر کے رکھ دے گا۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْصُورًا، اللہ فضا میں بکھیر کے رکھ دے گا۔ اے اللہ کے نبی، کون ہیں یہ لوگ؟ دن کے اجالے میں نیکیاں کرنے والے، رات کے اندھیرے میں برائی کرنے والے۔ ابھی دیکھیے ڈش کیبل ایک مہینے کے لیے ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری مائیں بہنیں جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر شیر خورما پیے کیبل والے کو فون کرتی ہیں، کہاں مرے آبا تو، ارے جلدی، کئی کا ماں وہ لگا کیبل لگا، کئی کو ماں اے لگا، پہلے رمضان گزرے لگا، شیطان ریلیز ہوا نہیں، اب ایک مہینے کے سیریلان دیکھنا ہمارا اماں، کس کا جینا بگڑیا کی، کون شادی ہو کو بڑا ہو گیا کی، کس کے بچے ہوئے کی، کس کا کمپا ہڑک گیا کی، ایک مہینے کا پورا بیک اپ سیریل دیکھنا انہیں۔ استغفراللہ، یہ تمہارا تقوی کیا جی؟ یہ ایمان کیا جی ہمارا؟ یہ ڈپلیکیٹ مسلمان جی ہے، رمضان کا ایک مہینے کا ریڈی میڈ ایمان جی ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے مسلمان مت بنو میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تم یمن کو جا رہے ہو، واپس آنے تک میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تم یمن سے لوٹنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرو یا میری خبر سے آ کر ملاقات کرو، میری خبر ہی تم کو ملے گی یا میں ہی ملوں گا۔ یہ سن کر حضرت معاذ رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے کہا معاذ ڈرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن میری امتوں میں جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے، متقی پرہیزگار لوگ میرے ارد گرد کھڑیں گے، اللہ ان کو میری شفاعت حلال کرے گا، میری سفارش و شفاعت اللہ حلال کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے جو فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میرے اس معاملے میں مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں ہمیشہ تیرا ذکر بیان کر سکوں، تو اس معاملے میں میری مدد فرما، و شکرک، سال کے 12 مہینے تو بریانی کھلایا تو کیا، روٹی چٹنی کھلایا تو کیا، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، اس معاملے میں میری مدد فرما، وہ حسن عبادتک، اے اللہ سال کے 12 مہینے تیری عبادت کما حقہ بجا لا سکوں، اس معاملے میں تو میری مدد فرما۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے وہ آدمی اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ نیکیاں جاری اور ساری رکھتا ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنے والے رمضان کے مہینے کے بعد فرض نمازوں میں بھی نہیں نظر آتے، ایسے مت بنو، سال کے 12 مہینے مسجدوں کو آباد رکھ کر فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے بنو، سال کے 12 مہینے نمازی بنو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس آدمی کا عمل اللہ کو قبول نہیں جو چند دنوں کے لیے کیا چھوڑ دیا، لیکن اس آدمی کا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کرتا ہے۔ یہ فرض عبادت جی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سنت مؤکدہ، یہ فرض ہے ہم پر، فرض ہے، سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو کون سے منہ سے مسلمان ہو کر قیامت میں جائیں گے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح آج عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے نوجوان سیدھا وہ حجام شاپ کو جا کر، شیونگ شاپ کو جا کر بولتے ہیں میرا پورا کلہ چھل ڈال با، پوری داڑھی منڈا ڈال با، اور فلمہ دیکھنے کے واسطے جاتی، نیا فلم ریلیز ہوا کرتے، عید الفطر کے واسطے ریلیز کریا کرتے،
ہمارے نوجوان فلم دیکھنے گئے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بیڑیاں نہیں پینے والے, روزے کی وجہ سے گھٹکے نہیں کھانے والے, روزے کی وجہ سے تمباکو نہیں چھینے والے, جیسے ہی رمضان گزریا پھر سے شروع یا واٹا مدلاٹا, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہ بیڑیاں, وہ سگریٹ, وہ تمباکو. ارے تمہارا روزہ کیا ہوا جی؟ تمہارے دل میں تقوی نہیں جگا سکا, تم کو ایک برائی سے نہیں بچا سکا. کون سے مہینے کے روزے رکھے, کیا تقوی آیا جی تمہارے اندر؟ اللہ کے واسطے برائی سے بچو, فلمیں نہ دیکھا کرو, اپنے داڑھیوں کو نہ منڈایا کرو. نوجوانوں, یہ ایمان ہے تمہاری, یہ ایمان کی علامت ہے. نبیوں کا چہرہ ہے یہ, صحابہ کا چہرہ ہے یہ. اپنے چہروں کو نہ منڈایا کرو, اپنے چہرے کو نہ منڈایا کرو, اپنے چہروں کو نورانی رکھا کرو, اور نشہ آور چیزوں سے اپنی زندگی کی حفاظت کرو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو تر و تازہ رکھتا ہے, اس کی زندگی خوشیوں سے آباد کرتا ہے جو آدمی حدیث رسول سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے اور اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اللہ اس کی زندگی کو آباد اور شاباد رکھتا ہے. دائیں کان سے سنیں, بائیں کان سے اگر آپ نے ان نیکیوں کو ترک کر دیا, حدیث رسول کو اگر آپ نے چھوڑ دیا, قسم میرے اللہ کی, ایک دن آئے گا تم لوگ دعائیں بھی کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, رمضان گزرنے کے بعد قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کے مت رکھو. قرآن ایک مہینے کے لیے نہیں آیا, صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, سال کے 12 مہینے پڑھنے کے لیے آیا. جب بھی قرآن پڑھو گے تمہارے گھروں سے شیطان, سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھا جائے گا, سورہ آل عمران پڑھا جائے گا, شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. قرآن کی تلاوت ہمیشہ جاری اور ساری رکھو. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. دکانوں میں بیٹھے ہو, کسٹمر نہیں آ رہے ہیں, بیکار بیٹھے ہو, اللہ کا ذکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو. اللہ جہاں تم پڑھو گے اپنی سکینت اتارے گا, رحمت اتارے گا, برکت اتارے گا. اور ابھی عید خطبہ عید کے اخیر میں جو میں دعا کروں گا یہی دعا ہے, پھر بیٹھنے کے بعد کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کافی جامع دعائیں کرتے تھے. میں شروع میں عربی میں دعا کروں گا, اس کے بعد اردو میں دعا کروں گا. آپ تمام حضرات ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونغني عليك الخير ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبأنا وإليك المصير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم فرج اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم إن هذا المرض جند من جنودي تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں انجانے میں بھی گناہ ہوئے ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما بے شک تو رؤوف الرحیم ہے بے شک تو غفور الرحیم ہے ارحم الراحمین ہے تو غفار ہے اے اللہ تو بخشنے والا ہے تو رحمان و کریم ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کا بندوبست فرما دے ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں سے جو لوگ محتاج اور ضرورت مند ہیں مسکین ہیں اللہ اے پروردگار ان کے ہر پریشانیوں کو دور فرما اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اے اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہم تیرے سامنے مسکین و محتاج بندے ہیں آج ہم اپنے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تو خود فرماتا ہے جب تو کوئی بندہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ لوٹانے میں تجھے شرم آتی ہے اللہ ہماری دامنوں کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ہماری مغفرتیں فرما دے جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دے جنت میں جانے والے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما سال کے 12 مہینے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما شیطان کے فتنے سے بچا لے اللہ شیطان ریلیز ہوا ہے شیطان چھوٹ
اے اللہ شیطان کو چھٹکارا ملا ہے، اے اللہ شیطان کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو نوجوان بیٹیاں ہندو بن رہی ہیں اللہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو لڑکوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو پردے کی شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، زبان پر سچائی نصیب فرما، زندگی میں امانت داری نصیب فرما، وعدے کی پاسداری نصیب فرما، منافقوں کی چال سے بچا لے میرے مولا، اے اللہ کفر و ضلالت سے گمراہی سے بچا لے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینکا، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتکا، اے اللہ جو حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے نیک خواہشات کو پورا فرما، اے میرے پروردگار جن جن کی جو حاجتیں ہیں پریشانیاں ہیں ہمارا تو اکیلا مشکل کشا ہے، اے اللہ ہم تیرے توحید پرست بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے سر کو تیرے سوا کہیں نہیں جھکاتے، ہمارے ہاتھوں کو تیرے دربار کے علاوہ کہیں نہیں اٹھاتے، اے اللہ ہم توحید پرستوں کی توحید کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، جہنم سے بچا لے، جب تک جیے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ میرے مولا، جب خاتمہ آئے اللہ ایمان کی حالت میں، اے اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، مرتے وقت زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، ہماری زندگیوں سے تو راضی ہو جا میرے مولا، ہمارے موت کے وقت بھی ہماری موت سے تو راضی رہنا میرے اللہ، اے اللہ ہم تمام کو ذلت کی زندگی سے بچا لے، عزت کی زندگی نصیب فرما، امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما، ہمارے آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا، اے اللہ آنے والے ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے لیے خیر کے فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو اسلام کے دشمنوں سے بچا لے میرے مولا، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے میرے مولا، یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو غارت کر دے میرے مولا، دجال کے فتنے سے بچا لے، زندگی کے اے اللہ فتنوں سے بچا لے، مال کے فتنے سے بچا لے، عورتوں کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ ہم تمام کو دنیا کے ہر حادثات سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، بڑی بری بیماریوں سے بچا لے، اے اللہ بڑی بڑی بیماریاں، کینسر جیسی بیماریاں، ایڈز جیسی بیماریاں، اے اللہ ٹی بی جیسی بیماریاں، اے اللہ بڑی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب خبر میں جائیں اے اللہ منکر و نکیر کے سوال کے جواب تیری قدرت کاملہ سے ہماری زبان سے دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری خبروں میں حد نگاہ تک خبروں کو کشادہ کرتے ہوئے جنت کی کھڑکی نصیب فرما، اے اللہ جب قیامت سے اٹھیں تو نیکوکاروں میں ہمارا شمار فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما میرے مولا، اللہ تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، اے اللہ تیرے احسان عظیم سے تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اے اللہ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے ہم کو گزار دے میرے مولا، پل صراط پار کرنا آسان بنا دے اللہ، اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما، اللہ تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرد و عوا خواتین بوڑھے بچے سب یہاں جمع ہیں، سب کے لیے اللہ تو گناہوں کی مغفرت فرما دے، سب پر جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دے، آج اس میدان میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ایسی عیدیں ایسے ماہ رمضان ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما، جو عبادتیں رمضان میں ہم نے کی ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے نماز روزے تراویحوں کو قبول فرما، ریاکاری سے بچا لے میرے مولا، اخلاص و للہیت نصیب فرما، رب اللہم انا نسألک بأنک نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔